اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرتين سورہ بقرہ آیت نمبر 34۔ اس سے اوپر کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری شان بتائی، ہمیں ہمارا درجہ بتایا، ہمارا رتبہ بتایا۔ ہماری رتبہ فرشتوں سے زیادہ ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، جب کہا اللہ نے فرشتوں سے اسے سجدہ کرو، لِآدَمَ فَسَجَدُوا، آدم کو سب نے سجدہ کیا، وہاں سب نے سجدہ الا ابلیس، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا انکار کیا، واستکبر تکبر کیا، وکان من الکافرین اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اب اس کو سمجھنا ہے، اللہ تعالیٰ میں یہ سارے عالم مثال روح سے جس دنیا میں ابھی نہیں بنی، دنیا میں آنے سے پہلے انسان کی یہ ساری سچویشن بتائی جا رہی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ انسان پہلے اوپر مکالمہ ہو گیا فرشتوں کا اور اللہ کا کہ کس طریقے سے آدم کو ایک ایسی وہ بنانی ہے مخلوق جو ہر ایک چیز سے افضل ہو، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بات کی، خیر وہ مان گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اب ہمیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے اس کو اطاعت کرو۔ سجدے کا مطلب ہے اطاعت کرو۔ یہ سجدہ نہیں ہے، یہ دنیا کا سجدہ نہیں ہے، یہ عالم مثال ہے۔ روح اس وقت انسان جسمانی شکل میں نہیں آیا تھا، صرف روح تھی۔ تو اس فرشتے نے انکار کر دیا، اس ابلیس نے۔ ابلیس کا لفظی معنی ہے نا امید، تکبر کر لیا، مایوس ہو گیا۔ کس سے مایوس؟ اب یہ سب اس میں مجھے یہ دیکھنا ہے کہ جو یہ شیطان تھا یہ جنوں میں سے تھا اور فرشتوں کے ساتھ شامل تھا اور سب سے زیادہ عبادت گزار تھا، لیکن اس عبادت کی وجہ سے اس میں غرور و تکبر پیدا ہوا۔ اس کو اچھا نہیں لگا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق کی، اور اسے اچھا نہیں لگا کہ وہ آدم کی اطاعت کرے یعنی سجدہ کرے۔ کیوں؟ اسے تکبر کس چیز کا تھا؟ اسے تکبر ایک اپنی عبادت کا تھا، دوسرا اپنی پیدائش کا تھا۔ وہ آگ سے بنا ہے، لطیف ہے، اور انسان کا ایسے بنا ہے، انسان گندی بو والے مٹی سے بنا ہے۔ تو اسے یہ بات اچھی نہیں لگی اور اس نے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ایک انکار کرنے کی وجہ سے اس کو مردود کر دیا، اس کو نکال دیا۔ اب یہاں ہمیں سوچنا ہے، اب مجھے سوچنا ہے کہ ہم سارا دن کتنا انکار کرتے ہیں، سارا دن اللہ کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ابھی تک اپنے رحمتوں سے، اپنے رحمانیت سے نکالا نہیں ہے۔ دنیا میں کم از کم مجھے نہیں نکالتا اللہ تعالیٰ۔ کوئی اللہ کو مانے یا نہ مانے، مسلمان قرآن کے مطابق زندگی گزارے یا نہ گزارے، نان مسلم تو مانتے ہی نہیں، اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن قرآن کو نہیں مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی اسے مان رہا نہیں ہے۔ اس کی جو رحمانیت ہے، جو اس کی اطاعت ہے بندوں کو، وہ جاری اور ساری ہے اور قیامت تک جاری اور ساری رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اب یہاں مجھے دیکھنا ہے کہ ایک سجدہ اس نے نہیں کیا اور وہ نکالا گیا۔ تو ہم تو ساری دن اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مجھے کیوں نہیں اپنی رحمت سے دور کرتا؟
ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس نے انسان جو ہے وہ اللہ کی محبت ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اور اپنے کو پیدا کرنے کہ وہ جانے، مجھے جانے، اس کی لوگ اللہ کو جانے، انسان کے ذریعے سے اللہ کو جانے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے، اللہ کے محبوب کو جانے. کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پیدا ہوئے، ان کا نور پہلے پیدا ہوا، ان کے نور سے ساری کائنات اور انسان بنا. اب اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کی شان کو بھی دکھانا تھا. قیامت کا منظر جو ہوگا، قیامت کا جو دن ہوگا، وہ بھی اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رکھا. ایک تو سزا و جزا ہے عمل کا، اور دوسرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. اچھا، اب اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے غرور. اب اس میں 3 چیزیں ہیں. ایک تو مجھے اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی. یہ شیطان نا امید ہو گیا تھا انسان سے. دوسرا، اللہ تعالیٰ ہمیں غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے. تیسرا، ہمیں اللہ کی ناشکری نہیں کرنا چاہیے. اچھا، یہ تمام چیزیں جو ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کی نعمتیں دی ہیں اور میرا اللہ سے کنیکشن نہیں ہے، میں اللہ کو مقصد زندگی بنا کر زندگی نہیں گزار رہی، میں قرآن اور سنت کو نہیں سمجھ رہی، اس کے مطابق زندگی نہیں گزار رہی، تو مجھ میں بھی غرور آئے گا، مجھ میں بھی تکبر آئے گا، مجھ میں بھی مایوسی آئے گی، اور میں بھی اللہ سے انکاری، اللہ کی رحمت سے انکاری ہو جاؤں گی. دیکھ لیں ساری صورتحال آج کل ہمارے سامنے ہے. نعمتیں مسلمانوں کے پاس سب ہیں، لیکن حالت کیا ہے؟ اسی طرح ایک گھر میں نعمتیں، ہر گھر میں نعمتیں سب ہیں، لیکن حالت کیا ہے؟ یہ ہم سے کس طریقے سے یہ تمام چیزیں دور ہوں گی؟ یہ تمام، یہ تکبر، یہ مایوسی، یہ کفر، یہ ناشکری، یہ تمام چیزیں مجھ سے کیسے دور ہوں گی؟ میں ان چیزوں سے، تکبر سے، مایوسی سے، غرور سے اور انکار سے، ناشکری سے میں کیسے بچ سکتی ہوں؟ مجھے کیسے بچنا چاہیے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو کے ہاتھ میں ایک صحیفہ، ایک قرآن، سب کچھ دے سکتا تھا، لیکن یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے. کیونکہ اللہ کی شان بہت بلند ہے. ہر انسان اللہ کو ڈائریکٹ نہیں سمجھ سکتا، ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتا. تو جو اللہ تک پہنچے اور اللہ کو جانے اور اللہ سے پیغام لے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے چن لیے. کون چن لیے؟ 1,44,000 پیغمبر چن لیے، اور آخر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا، اس لیے کہ وہ اللہ سے لے اور ہمیں پہنچائے. اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہمارا تزکیہ نفس کرے، ہمیں ہمارے دل کی پاکی، نفس کی پاکی، اخلاق کی پاکی، عمل کی پاکی، یہ سب ہم میں پیدا ہو، ہمارے ہر چیز کو صاف کرے، صاف کرے. تو یہی انتظام اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے کیا ہوا ہے. کیوں کہ انسان تھوڑے دنوں کے بعد پھر گمراہی پر آ جاتا ہے. انسان آج صاف کپڑے پہنے، کچھ دنوں کے بعد پھر 3 دن 4 دن کے بعد پھر میلے ہو جاتے ہیں. اسی طرح یہ دل ہے، اسی طرح یہ روح ہے. تو دنیا ہمارے سامنے ہے، اللہ نظر نہیں آ رہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہے. تو مجھے اپنے سامنے ایک ایسی ہستی چاہیے جو اللہ سے لے کر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر مجھ تک اللہ کا میسج پر، اللہ کی محبت میرے دل میں ڈالے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل میں ڈالے، میرے دل سے دنیا کی محبت نکال دے، کینہ بغض نکال دے، نفرت نکال دے،
ہر چیز نکال کے صرف وہاں اللہ اور رسول کی محبت ڈال دے. یہ ایسے بندے کی ضرورت تھی. جب ہی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو پھر جب ہم ایسے اللہ والوں سے جڑیں گے تو پھر ہم بچ سکتے ہیں اس نا امیدی سے، اس تکبر سے، اس ناشکری سے، اس نافرمانی سے. خود سے اگر ہم ترجمے پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے، وہ کریں گے، بات نہیں بنے گی. تو یہ یہاں اب یہ دیکھیں. اور پھر دوسری چیز یہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ہمارا یہ کائنات کا نظام جو ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے چلا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ یہ میں نے یہ بندہ بنایا ہے اپنا، اور اس کو دنیا کی تمام جو ضروریات کی چیزیں ہیں، اس کے جو کام ہیں، جو بھی یہ ارادہ کرے اس کو وہ ارادہ پورا کرنے کے لیے اس کے کام آؤ، اس کو ہر چیز مہیا کرو. اب وہ نیکی کا ارادہ ہو یا بدی کا ارادہ ہو، دونوں ہیں. کیونکہ ہر انسان کے اندر دو خصوصیات ہیں، لمت الشیطان لمت الرحمن. دونوں ہیں. اچھی بات بھی دل میں آتی ہے کہ یہ کر لو، یہ کر لو، اس کے ساتھ اچھا کرو، ایسے نیکی کرو، یہ کر. اسی طرح شیطان ہے، اس کو مارو، اس کو غصہ کرو، اس کو نفرت کرو، یہ کرو، دنیا کی یہ تمام چیزیں انسان کے اندر ہیں. اب یہ فرشتوں کا کام ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ ان انسان کی مدد کرو. اگر اللہ چاہتا تو کیا اللہ خود سے نہیں کر سکتا تھا؟ نہیں. اللہ کی سنت یہ ہے، اللہ کا طریقہ یہ ہے. اب ہم اللہ سے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ تو خود سے کیوں نہیں کر رہا، فرشتوں کو کیوں ہمارے پیچھے لگایا ہوا ہے. نہیں، اللہ کی جو سنت ہے، کیونکہ وہ میرا مالک ہے، وہ میرا آقا ہے، وہ جو کرے گا، جیسے کرے گا، وہ میرے لیے حق ہے اور سچ ہے. اس میں حکمت ہے، اس میں فائدہ ہے، اس میں نقصان کچھ نہیں ہے. نقصان نام کی چیز اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھی پیدا نہیں کی، اور کسی چیز میں ہمارے لیے نقصان نہیں ہے. یہ جتنے ہمیں نقصان پہنچتے ہیں وہ ہماری وجہ سے پہنچتے ہیں. جتنی ہمیں تکلیفیں پہنچتی ہیں وہ ہماری اپنے عمل کی وجہ سے پہنچتی ہیں. جو دوزخ ہے، دوزخ میں جانے کا ہم اپنے عمل کی وجہ سے جائیں گے. کیوں کہ یہ دنیا ہے اللہ تعالیٰ نے عمل کے لیے مجھے دی ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا قرآن کے ذریعے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ صراط المستقیم کا راستہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور اللہ والوں کا ہے. وہ لے لو گے، اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو تمہیں جنت ملے گی. زبردستی نہیں ہے، خوشی سے جنت لینا چاہو خود چلو اس راستے پہ. جو تکلیفیں، جو پریشانیاں جو آئیں گی وہ اللہ کی مدد اس میں شامل حال ہوگی. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اب ہم اللہ کے راستے پہ چل دیے اور وہ اب ہمیں تکلیفوں میں چھوڑ دے گا، وہ اب ہماری آزمائشیں ہی کرتا رہے گا، ہمیں مصیبت میں ڈال دے گا. نہیں، یہ نہیں ہوگا. امتحانات ہوں گی. جب دنیا کا کوئی امتحان، کوئی ڈگری میں بغیر امتحان اور ٹیسٹ کرے نہیں پاس کر سکتی، تو میں قرآن ایک عظیم کتاب ہے، اس کو میں کیسے بغیر امتحان اور بغیر ٹیسٹ کے پاس کر سکتی ہوں؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے. تو اب اس راستے میں جو قرآن کے سیکھنے میں، اس پہ عمل کرنے میں جو تکلیفات، جو مشکلات، سب کچھ جو آئیں گی، لیکن میں ایک نیک نیتی سے اس راستے پہ اللہ کو پانے کے لیے اس راستے پہ روانہ ہو گئی اور دنیا کے تمام وہ کام کر رہی ہوں جس میں اللہ کی رضا ہے، تو اس میں تکلیفیں آئیں گی. تو اس میں یہ نہیں ہوگا کہ مجھے مایوسی ہوگی، یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں تو مجھ میں غرور اور تکبر پیدا ہوگا. یہ نہیں ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا آخرت کی جو نعمتیں دی ہیں، حکمت اور دانائی اور وہ دی ہے، اس میں ناشکری ہوں گی. نہیں، وہ اگر میری نیت صحیح ہے، میرا طریقہ کار صحیح ہے، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل رہی ہوں، ان کو میں نے اپنا محبوب مانا ہوا ہے، اللہ کو میں نے اپنا محبوب مانا ہوا ہے، اپنی مرضی چھوڑ دی، اللہ کی مرضی لے لی. اب اس راستے میں جو بھی بڑی سی بڑی تکلیف آئے گی، اللہ کی مدد میرے ساتھ ہوگی.
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد میرے ساتھ ہوگی، میرے مرشد کی مدد میرے ساتھ ہوگی، یہاں تک کہ قبر میں بھی ہوگی، یہاں تک کہ آخرت میں ہوگی۔ انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، بزرگان دین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت بہت بڑی ہے، یہ ہمیں اس راستے سے آسانی سے پار، دنیا کی تکلیفوں میں بھی یہ ہمیں آسانی سے پار کرا دیتے ہیں۔ اب یہ راستہ جب ہم لیں گے تو اپنی خوشی سے لیں گے، زبردستی نہیں ہے۔ تو ایک دو ہی راستے ہیں، ایک اللہ کا راستہ ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے، ایک شیطان کا راستہ ہے جو اپنے نفس سے تعلق رکھتا ہے، وہ دوزخ کی طرف جاتا ہے۔ اب ہماری مرضی ہے اس دنیا میں جو بھی راستہ لیں، آزادی ہے، انسان کو آزادی دی گئی ہے جو بھی دے، لیکن آزادی دینے کے بعد اس کو اندھیرے میں نہیں رکھا گیا، اسے ہر قسم کی روشنی دکھائی گئی ہے، ہر قسم کے زاویے سے اسے سمجھایا گیا ہے۔ اگر وہ نہیں سمجھے گا، نہیں جانے گا، تو کس کا نقصان کرے گا؟ اپنا نقصان کرے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں اب یہ عالم مثال کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ یہ انسان کو سجدہ کرو، سجدہ مطلب اس کی اطاعت کرو، اس کا خیال رکھو، تو اس نے انکار کر دیا۔ اب انکار کر دیا تو اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اب یہ جو جس وجہ سے شیطان نے انکار کیا، اب یہ وجہ دیکھنا ہوگا، یہ تمام جو چیزیں جو شیطان نے جس وجہ سے انکار کیا، تو کیا وہ مجھ میں تو نہیں ہے؟ کیا مجھ میں غرور تکبر تو نہیں ہے؟ کیا میں مایوس تو نہیں ہو گئی اللہ کی رحمت سے؟ کیا میں اللہ کی نعمتوں کی ناشکری تو نہیں ہوں؟ یہ چیز یہ مجھے نوٹ کرنا ہے اس میں۔ جب اگر یہ چیزیں یہ آتے ہیں، یہ میرے طریقہ کار اور میری سوچ اور میرا دل اور دماغ یہ ان چیزوں میں ہے دنیا کی محبت کے ساتھ، تو پھر میں ہدایت نہیں پا سکتی، پھر میں کنفیوز ہی رہوں گی، جیسے آج کا مسلمان کنفیوز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے